الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے آج ہم منہاج العربیہ حصہ اول کا سبق نمبر 20 کا جو سوالات ہے اس کو اور ترجمہ کو پڑھتے ہیں اور سیکھتے سمجھتے ہیں۔ تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال سب سے پہلے لکھا ہے حل انت ولد مسلم۔ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ سوال عربی ہوتے ہیں، اس کا جواب بھی عربی میں دینا ہوتا ہے۔ ترجمہ جو ہے وہ آپ کی قابلیت کے اوپر ہے کہ آپ کو خود لگانا ہوگا، اس لیے کہیں کہیں پہ ہم ترجمہ بتا دیں گے۔ حل کا معنی کیا، انت کا مطلب تو، اور ولد مسلم چونکہ یہ بھی صفت موصوف بن رہا کیونکہ ولدن جو ہے وہ اس میں ذات ہے، یعنی کسی کا اپنا ایک حصہ رکھتا ہو۔ ہم نے پہلے بھی بتائے تھے پچھلی ویڈیو میں کہ اس میں ذات کو موصوف کہا جاتا ہے اور اس کی خوبی بیان کی جاتی ہے، صحیح۔ تو ولدن لڑکا کو کہتے ہیں جو اپنا ایک حصہ وجود رکھتا ہو، اس کو ذات کہتے ہیں، اور مسلمون چونکہ ایک خوبی ہے تو لہٰذا ہم اس کو صفت موصوف بنا لیں گے، تو اس کا ترجمہ الٹ کریں گے، یہ ایک مین کانسیپٹ ہے اس کا، صحیح۔ تو حل انت ولد مسلم، کیا تو مسلم لڑکا ہے یا مسلمان لڑکا ہے، یہ ترجمہ ہو جائے گا اس کا۔ تو آپ کو ترجمہ میں جواب نہیں بلکہ عربی میں جواب دینا۔ تو حل کے لیے آپ کو بھی بتائے تھے کہ جب سوال کیا جائے گا تو اس کا پہلے نا یا ہاں میں کچھ جواب دیا جائے گا۔ تو آپ چونکہ مسلمان ہیں اس لیے ہم کہیں گے جواب میں نعم، اور انتا کے ساتھ اس نے سوال کیا کہ تو اب ہم انتا کے ساتھ جواب نہیں دیں گے بلکہ انا کے ساتھ میں جواب دیں گے، صحیح، کہ نعم انا ولد مسلم، ہاں میں مسلمان لڑکا ہوں، صحیح۔ آگے لکھا ہے، یہاں پر آپ کو پہلے بھی سمجھائے تھے کہ جب لام جو ہے حل میں لام ساکن ہوتا ہے، لیکن جب القرآن سے ہم ملائیں گے تو اس کو لام کو زیر دے دیں گے، صحیح۔ تو ہو جائے گا حل القرآن کتاب مبارکن، کیا قرآن بابرکت کتاب ہے، صحیح۔ بابرکت، مبارک کا مطلب بابرکت ہوتا ہے یا برکت والی کتاب ہے، صحیح۔ تو اس کا جواب ہو جائے گا نعم القرآن کتاب مبارکن، صحیح۔ آگے لکھا ہے ہوا فی لسان عربی کن، کیا وہ عربی زبان میں ہے، یعنی کہ قرآن کے بارے میں کہہ رہے، تو اس کا ہم جواب دے دیں گے نعم ہوا فی لسان عربی کن، صحیح، یعنی ہاں وہ عربی زبان میں ہے، صحیح۔ آگے لکھا ہے حل الشتاء فصل بارد، فصل کا معنی موسم ہوتا ہے، ہم نے پہلے بھی بتائے تھے، اور شتائی کا معنی ٹھنڈے یا سردی، صحیح۔ تو کیا سردی کا موسم ٹھنڈا ہے، اس طرح کر کے سوال پوچھا گیا ہے، یعنی حل الشتاء فصل بارد، تو اس کا جواب ہم دے دیں گے کہ ہاں، یعنی نعم الشتاء فصل بارد، صحیح۔ آگے لکھا ہے حل الصیف فصل حار، حار کا معنی ہم نے پیچھے پڑھے تھے گرم ہوتا ہے، اور الصیف کا مطلب گرمی، صحیح۔ تو اس کا ترجمہ ہو جائے گا کہ کیا گرمی کا موسم گرم ہے، تو ظاہر سی بات ہے گرم ہے، تو اس کا ہم جواب اسی کے اپوزٹ میں دے دیں گے نعم الصیف فصل حار، ہاں گرمی کا موسم گرم ہے، صحیح۔ آگے لکھا ہے حل مکۃ بلد مبارکن، کیا مکہ بابرکت شہر ہے، یعنی برکت والی شہر ہے، تو اس کا جواب دیں گے بالکل ہاں، تو جواب دے دیں گے ہم نعم مکۃ بلد مبارکن، یعنی ہاں مکہ مبارک شہر ہے۔ آگے لکھا ہوا ہے فی ھذل کتاب منہاج جدید، تو اس کا ہم جواب دے دیں گے نعم فی ھذل کتاب منہاج جدید۔ آپ کے لیے بالکل آسان ہے اس کا جواب، سب سیم ٹو سیم ہے، اس کے یس یا نو میں جواب دے دینا، باقی سب سیم لگ بھگ مل جاتا ہے، صحیح۔ آگے لکھا ہے فی الماء سمکن کثیر، تو اس کا بھی جواب ہم اسی میں دے دیں گے، یعنی اس کے اپوزٹ نہیں دیں گے، اسی کے اس میں دے دیں گے، یعنی اس کے خلاف نہیں دیں گے، جیسے کہ نعم فی الماء سمکن کثیر، یعنی کہ ہاں پانی میں مچھلی زیادہ ہے، صحیح۔ پوچھا گیا نا سوال میں کہ کیا پانی میں مچھلی زیادہ ہے، تو اس کا جواب ہم یہی دے دیں گے، صحیح۔ اگر نہیں ہوگا تو اس کے لیے ہم کہیں گے لا فی الماء سمکن لیس بکثیر، صحیح، یعنی کہ نہیں، کہ پانی میں مچھلی زیادہ نہیں ہے، صحیح۔ اس طرح ہم اس کا اپوزٹ جواب دے سکتے ہیں، تو آپ اپوزٹ جواب کا بھی ایک آدھ میں سیکھیے گا۔
آگے لکھا ہے حلیل ببغاء طائر جمیل، کیا طوطا پرندہ خوبصورت پرندہ ہے، کیونکہ طائر اور جمیل یہ صفت موصوف ہے، تو ہم جمیل کا پہلے کریں گے، طائر کا بعد میں، پرندہ کا بعد میں۔ تو کیا طوطا جو ہے ببغاء طوطا یہ خوبصورت پرندہ ہے؟ تو اس کا ہم جواب دے دیں گے کہ نام الببغاء طائر جمیل، یعنی ہاں طوطا خوبصورت پرندہ ہے۔ تو یہ عربی ہو گیا۔ اب اس کا ہم ترجمہ جو ہے وہ کر لیتے ہیں اردو سے عربی میں۔ سب سے پہلے یہاں پہ لکھا ہوا اچھا شہر، صحیح، تو اس کے لیے ہم بلدن طیب لیں گے، چونکہ آپ کو میں پہلے ہی بتا چکا صفت موصوف والا ہے تو اس کا ترجمہ الٹ ہوتا ہے، تو اب اس کی عربی ہم الٹ بنائیں گے، کیونکہ ترجمہ الٹ ہی لکھا ہوگا تو اس کا جو عربی ہے وہ آپ کو اب الٹ بنانی ہے، صحیح، اسی میں آپ جو ہے اچھے سے سمجھ جائیں گے، سیکھ جائیں گے اس ترجمے بنانے میں۔ آگے لکھا ہے مبارک کتاب، تو مبارک کتاب لکھا ہے، تو اب ظاہر سی بات ہے آپ کو بالکل سمجھ میں آ جانی چاہیے بالکل، تو بس جو پہلے لکھا اس کو بعد میں لیا اور جو بعد میں لکھا اس کو پہلے لیا تو ہو جائے کتاب مبارکن، صحیح۔ ٹھنڈا پانی، تو ٹھنڈا کے لیے باردن آتا ہے اور پانی کے لیے الماء آتا ہے، صحیح۔ تو چونکہ یہاں پر میں نے پہلے بھی بتایا کہ دونوں کا اعراب سیم ہوگا، اور اگر آپ الف لام لگا کے کرتے ہیں تو اس طرح آپ کریں گے جیسے پہلے پانی کا آپ لیں گے عربی الماء، اور باردن کو بھی الباردو کریں گے، صحیح۔ یا پھر آپ کے پاس آپشن ہوتا ہے یہ کہ آپ ماؤن باردن اس طرح بھی نکرہ رکھ سکتے ہیں۔ اچھا ایک چیز آپ نے غور نہیں کیے، اوپر میں نے بتایا بھی نہیں تھا کہ یہ پورا جملہ نہیں بنتا ہے، صحیح۔ یہاں پہ جو ہے چونکہ اس بات کا خیال رکھا گیا تو میں نے چاہا کہ بتا دوں، یہ پورا جملہ نہیں ہوتا، یعنی یہ نہیں کہیں گے ہم کہ اس کے اندر جیسے اچھا شہر ہے یا مبارک کتاب ہے یا ٹھنڈا پانی ہے وغیرہ، یہ ہم نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اس کا ریزن کیا ہے؟ تو اس کا ریزن یہ ہے کہ یہ صفت موصوف ہے اور صفت موصوف جملہ نہیں بنتا۔ اب ہم ہے کا ترجمہ لگا دیں گے تو وہ جملہ بن جاتا ہے، صحیح۔ تو اس کے اندر جملہ نہیں بنتا، جملہ کہتے ہیں بات کو مکمل ہو جانا، تو بات اس میں مکمل نہیں ہوتا، ہمیشہ ادھورا ہوتا ہے، یعنی کچھ نہ کچھ اس کے آگے پیچھے ملا ہونا چاہیے تب جا کر کے ہوگا۔ جیسے ہم نے پیچھے پڑھے تھے نا کہ یہ مسلمان آدمی ہے، تو یہاں پر چونکہ یہ کا ہم نے اضافہ کیا اسی لیے ہم نے پورا ترجمہ کیا اور جملہ بھی بن گیا، صحیح۔ تو امید کرتا ہوں آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ تو سب اسی طرح ترجمہ کر لیں گے، جیسے عربی قرآن لکھا ہے تو قرآن عربی، عجیب چیز لکھا ہے تو چیز کے لیے ہم شیء کا استعمال کرتے ہیں، اور عجیب کے لیے عجیب تو شیء عجیب۔ نیا طریقہ، تو نیا طریقہ کے بارے میں ہم تو آپ سے شروع میں بتائے تھے کہ طریقہ کا معنی جو ہے منہاج ہوتا ہے، اور نئے کے لیے جدید آتا ہے تو منہاج جدید، صحیح۔ پرانا گھر تو بیت قدیم، موٹا آدمی رجل سمین، دبلا لڑکا ولد حزیل، خوبصورت تصویر رسم جمیل، نئی چیز شیء جدید، میٹھا انجیر، تو انجیر کے لیے تین کا استعمال ہوتا ہے، تین، اور میٹھا کے لیے حلو، صحیح۔ تو تین حلو۔ خوبصورت پودا، تو پودا کے لیے غرسن ہم نے استعمال کیے تھے پیچھے، اور خوبصورت کے لیے جمیل تو غرسن جمیل، اور چھوٹا کنڈا تو عصیص صغیر، اچھا موسم فصل طیب۔ آگے لکھا خوبصورت گلاب، تو گلاب کے لیے ورد، اور جمیل خوبصورت کے لیے جمیل، صحیح، تو ورد جمیل۔ مسلم آدمی تو رجل مسلم، جو ہم نے پیچھے پڑھے تھے۔ قیمتی لباس، تو اس کی عربی الٹ کر لیں گے، لباس کا پہلے اور قیمتی کا بعد میں، تو لباس ثمین۔ مشکل کام، تو کام کی عربی ہم پہلے لائیں گے تو شغل کا معنی کام ہوتا ہے، تو شغل، اور مشکل کے صعب، صحیح، تو شغل صعب، یہ صاد سے ہوگا۔ آگے لکھا ہے پرانا دوست تو صدیق قدیم، نیا سبق درس جدید، عربی زبان لسان عربی، مسلمان عالم تو عالم مسلم، دینی تعلیم تو تعلیم دینی، صحیح، یہ دینی ہوگا، یا کے ساتھ میں ہوگا، صحیح۔ اچھے اخلاق خلق طیب۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ جو ہے اس کا ترجمہ بھی سمجھ گئے ہوں گے، اور کچھ حد تک کہ آپ کو ممکن ہے کہ
اس کا عربی کیسے بنتا ہے اور اس کا ترجمہ کیسے ہوتا ہے یہ بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو اس میں آپ غور کریں گے جتنے بھی اردو ترجمہ لکھا ہوا ہے تو ان سب میں جو بعد میں جو آ رہا ہے وہ اس میں ذات کہلائے گا، یعنی ایک اپنا وجود رکھتا ہوگا وہ چیز کہلائے گا، صحیح۔ اور جو پہلا اردو میں جو آ رہا ہے وہ سب کے سب جو ہے ایک کسی کی خوبی ہو، یعنی اچھائی ہوگی یا پھر برائی ہوگی، یا لمبائی چوڑائی موٹائی گہرائی وغیرہ کو ہی بیان کرتا ہے، صحیح۔ تو اسی لیے یہ سب صفت کہلاتے ہیں، اور جو پہلا ہے وہ موصوف کہلاتا ہے، جیسے کہ دبلا موٹا یہ سب جو ہے یہ صفت سب کہلائے گا، صحیح۔ تو یہ سب کے سب صفت ہوا، اور بعد میں جو آ رہا ہے وہ سب کے سب موصوف کہلائے گا، یعنی جیسے کہ کتاب ہے، پانی ہے، قرآن ہے، چیز ہے، طریقہ ہے، گھر ہے، آدمی ہے، لڑکا ہے، تصویر ہے، تو یہ سب کے سب کیا ہے موصوف ہو جائے گا۔ اب اس کے ساتھ میں جو لگا ہوا ہے جیسے کہ عجیب ہے، نیا ہے، پرانا ہے، موٹا ہے، دبلا ہے، یہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ موٹا دبلا یہ سب بھی صفت میں آ جاتا، نیا ہے، میٹھا ہے، خوبصورت ہے، چھوٹا ہے، اچھا ہے، قیمتی ہے، مشکل ہے، پرانا ہے وغیرہ وغیرہ، یہ سب کے سب صفت کہلاتے ہیں۔ صفت یعنی خوبی یا پھر برائی، ہے نا، اچھائی یا برائی وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ آپ سمجھ گئے ہوں گے، اور اسی طرح سے صفت موصوف کا ترجمہ بھی ہوتا ہے، انشاءاللہ آگے بھی سبق میں یہ آتی رہیں گی تو وہاں پہ نشاندہی کر دوں گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔